میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، یعنی شاعری کے بادشاہ، بہت ہی کمال کے شاعر، بہت بڑے عاشق رسول، اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی نعتیہ کتاب کا نام ہے ذوق نعت، بہت ہی خوبصورت کلام اس میں آپ نے لکھے ہیں، اور انہی کلاموں کی ترتیب وار تشریح اور وضاحتوں کے متعلق یہ پروگرام ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ اور ہم ان اشعار کو جو انہوں نے لکھے سمجھیں، اور اس میں جو اللہ رسول اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء، علماء، صوفیہ کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، وہ ہم بھی پا سکیں۔ اللہ کے محبوب نبی مکرم شفیع محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج جو کلام ہم سنیں گے اس میں 15 اشعار ہیں، اور یہ سا کی ردیف کا کلام ہے، سا اس کے آخر میں آئے گا، اور لفظ غوث سمجھ لیجئے کہ یہ ہر شعر کے آخر میں آئے گا، اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ یہ منقبت پر مشتمل کلام ہے، جو منقبت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بڑا ہی لاجواب کلام ہے، بہت ہی زبردست عقیدت اور محبت کا اظہار ہے، اور یہ پڑھا ویسے عام طور پہ کم جاتا ہے یہ کلام، لیکن اس کا ایک ایک شعر یہ موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک لفظ بہت ہی خوبصورت اس میں آپ نے لکھا ہے۔ اس کا مطلع یعنی پہلا شعر ہے، پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث۔ بہت ہی پیارا اور چھوٹی بحر کا کلام ہے، اور جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ آئیے چلتے ہیں، کچھ اشعار آپ کو پہلے طرز میں سنائیں حسب معمول، پھر تشریح انشاءاللہ سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث، اڑے تیری طرف باد فنا خاک، اڑے تیری طرف باد فنا خاک، نہ ہو مٹی میری برباد یا غوث، نہ ہو مٹی میری برباد یا غوث، میرے دل میں بسیں جلوے تمہارے، میرے دل میں بسیں جلوے تمہارے، یہ ویرانہ بنے بغداد یا غوث، یہ ویرانہ بنے بغداد یا غوث، نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ یاد آئے کسی کی یاد یا غوث، نہ یاد آئے کسی کی
یاد یا غوث، مریدی لا تخف فرماتے آؤ، مریدی لا تخف فرماتے آؤ، بلاؤں میں ہے یہ ناشاد یا غوث، بلاؤں میں ہے یہ ناشاد یا غوث، گلے تک آ گیا سیلاب غم کا، گلے تک آ گیا سیلاب غم کا، چلا میں آئیے فریاد یا غوث، چلا میں آئیے فریاد یا غوث، نشے من سے اڑا کر بھی نہ چھوڑا، نشے من سے اڑا کر بھی نہ چھوڑا، ابھی ہے گھات میں صیاد یا غوث، ابھی ہے گھات میں صیاد یا غوث، خمیدہ سر گرفتار قضا ہے، خمیدہ سر گرفتار قضا ہے، کشیدہ خنجر جلاد یا غوث، کشیدہ خنجر جلاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے تقریباً 8 اشعار طرز میں سنے، آئیے اب ان کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے مطلع، پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے شاعری میں۔ پہلے شعر میں عرض کرتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، یاد رہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ اولیاء کے سردار ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی شان ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا اور آپ کو عطا فرمایا۔ 91 ایئرز آپ کی عمر مبارک تھی اور آپ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسنی حسینی سید بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا بہت خاص فیضان آپ کو ملا۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث۔ افتاد کہتے ہیں مصیبت کو، عرض کر رہے ہیں کہ مجھ پہ کوئی مصیبت نہ پڑے، بس تیری مدد میرے شامل حال رہے، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث، میری مدد کرتی رہے تیری مدد، تو مجھ پہ مصیبت کیسے آ سکتی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اڑے تیری طرف باد فنا خاک، اڑے تیری طرف باد فنا خاک، نہ ہو مٹی میری برباد یا غوث۔ مر کر انسان مٹی ہو جاتا ہے عام طور پر، تو عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو مٹی ہو جائے یہ بندہ، تو مٹی ہونے کے بعد یہ خاک اڑ کر تیری طرف آ جائے، تیرے شہر بغداد پہنچ جائے اور ایسا کوئی سبب بن جائے۔ نہ ہو مٹی میری برباد یا غوث، یہ میری مٹی جس سے میں بنا ہوں یہ برباد نہ ہو، ادھر ادھر نہ بکھرے، دنیا داروں کے قدموں میں نہ آئی، یہ غوث پاک کے روضے پہ نچھاور ہونے بغداد پہنچ جائے۔ نہ ہو مٹی میری برباد یا غوث، یعنی یہ بیکار نہ ہو، یہاں برباد سے مراد بیکار جانا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں میرے دل میں بسیں جلوے تمہارے، میرے دل میں بسیں جلوے تمہارے، یہ ویرانہ بنے بغداد یا غوث۔ یہ بغداد عراق کا ایک شہر ہے جہاں پر حضور غوث پاک
رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے، بہت ہی عالی شان دربار۔ بغداد نام سنتے ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار ذہن میں آ جاتا ہے عاشقوں کے۔ تو جس دل میں پیارے غوث پاک کے جلوے بس جائیں تو وہ دل بھی بغداد بن جائے۔ کتنا پیارا تصور ہے، ذرا امیجن کیجئے، کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ میرے دل میں بسیں جلوے تمہارے۔ یہ ویرانہ کہتے ہیں جو بے آباد جگہ ہو، جس میں کوئی اچھی چیز نہ ہو، بیکار سی جگہ پڑی ہے، یہ میرا دل ہے، اور اس دل کو آپ اپنے جلووں سے بغداد بنا دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ بھولوں بھول کر بھی یاد تیری، نہ یاد آئے کسی کی یاد یا غوث۔ میں آپ کی محبت میں ایسا مست ہو جاؤں کہ آپ کی یاد کبھی نہ بھولوں، بھول کر بھی نہ بھولوں۔ بھول کر بھولنا یہ ایک مبالغہ ہے، میں بالکل کبھی آپ کو نہ بھولوں، آپ میرے نگاہوں میں رہیں، میرے دل میں آپ کی یادیں رہیں، اور آپ کا جو نہیں ہے، محبت کرنے والا نہیں ہے، جو آپ کا غلام نہیں ہے، یا جو آپ سے متعلق نہیں ہے، اس کی کوئی مجھے یاد نہ آئے، نہ یاد آئے کسی کی یاد یا غوث، بس آپ کی یاد ہو، یا آپ کے آقا کی یاد ہو، آپ کے جد امجد امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد ہو، کہ وہ یاد تو آپ ہی کی ہے نا۔ جو آپ سے متعلق نہیں ہے اس کی یاد نہ ہو، جو آپ کا ہے میں اسی کا ہوں اور میں آپ ہی کا ہوں، اور بس میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، مریدی لا تخف فرماتے آؤ، مریدی لا تخف فرماتے آؤ، بلاؤں میں ہے یہ ناشاد یا غوث۔ مریدی لا تخف یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور فرمان ہے، جو آپ نے فرمایا اپنے مریدوں کے لیے کہ اے میرے مریدوں مت ڈرو، اللہ ربی، ہمارا رب تو اللہ ہے، اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والے مت ڈر، عطانی رفعتن، اس رب نے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے، نلت المنالی، اور میں نے بڑی عزتیں پائی ہیں، بہت درجے پائے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ جو آپ کا یہ فرمان ہے مریدی لا تخف، یہ فرماتے ہوئے آ جاؤ میرے پاس، بلاؤں میں ہے یہ ناشاد یا غوث۔ ناشاد یعنی ناخوش، شاد کہتے ہیں خوش کو، جب نہ لگ جائے تو ہو جائے گا ناخوش، تو یہ بندہ، یہ آپ کا غلام بلاؤں میں گھرا ہے اور ناخوش ہے، اس کی تکلیف دور فرمائیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، گلے تک آ گیا سیلاب غم کا، گلے تک آ گیا سیلاب غم کا، چلا میں آئیے فریاد یا غوث۔ گلے تک آ جانا مانے بندہ جیسے ڈوبنے ہی والا ہے، جب پانی بھرتا رہے اور بندے کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو اب بندہ کیا کرے گا؟ آخر میں پریشانی ہوگا، منتظر ہوگا، یا تو پانی چلا جائے یا پھر میں مر جاؤں گا۔ جب گلے تک پانی آ گیا تو اب گردن ہی بچی ہے ڈوبنے کے لیے، تو کہتے ہیں گلے تک آ گیا سیلاب غم کا۔ یہ غم، یہ آلام، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، ٹینشنیں، اے میرے غوث پاک گلے تک یہ آ چکی ہیں، اب میں چلا، میں تو مرا، یہاں چلا مرنے کے معنی میں تو گیا، برباد ہو گیا، آئیے فریاد ہے میری، آئیے فریاد یا غوث، میری فریاد سن لیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، نشے من سے اڑا کر بھی نہ چھوڑا، نشے من سے اڑا کر بھی نہ چھوڑا، ابھی ہے گھات میں صیاد یا غوث۔ نشے من کہتے ہیں گھر کو، جہاں پر بندہ سکون سے رہتا ہے، اپنے لوگوں میں رہتا ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں سکون سے نہ رہے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن شیطان ہے، اس نے ہمیں پہلے تو اللہ والوں سے دور کیا۔ میں اس شعر کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، پہلے تو اس نے مجھے اللہ والوں سے دور کیا، اچھے لوگوں سے دور کیا، جو میرے تھے، جو میرے اپنے تھے، میرے گھر کی طرح تھے، میرا نشے من تھا، اس سے مجھے اڑا کر دور کر دیا۔ پھر مزید بھی میری طاق میں ہے، میری گھات میں ہے۔ گھات میں ہونا مانے شکاری جب پرندے کا شکار کرتا ہے تو پہلے گھات لگاتا ہے، اس کو واچ کرتا ہے، پہلے اس کی طاق میں ہوتا ہے کہ اس کو دیکھوں، اس کی نقل و حرکت، پھر کیسے بالآخر جو ہے وہ اس کو شکار کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر اسی شکاری سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شیطان ہمارا شکار کرنے کے لیے صیاد ہے، صیاد کہتے ہیں شکاری۔ تو یہ شیطان پہلے اس نے مجھے نشیمن سے اڑا کے دور کیا میرے گھر سے۔ جب پرندہ اپنے لوگوں میں ہوتا ہے نا، دوسرے پرندوں میں، تو وہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اکیلا ہو جائے تو پرندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسی مثال سے جوڑا ہے، پہلے مجھے اللہ والوں سے دور کیا، اور اب بھی مجھے اس نے چھوڑا نہیں ہے کہ اب وہ مجھے چھوڑ دے اور مجھے اب بہکائے نہیں، اب بھی وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب بھی وہ میری گھات میں ہے،
اور میرا ایمان اس نے طاقا ہوا ہے کہ وہ چھین لے، اے میرے غوث پاک کرم فرمائیے، یہ شیطان سے آپ نہیں بچائیں گے تو میں نہیں بچ پاؤں گا۔ ابھی ہے گھات میں صیاد یا غوث، ابھی بھی شکاری مجھ پہ نظر لگائے بیٹھا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں خمیدہ سر گرفتار قضا ہے، خمیدہ سر گرفتار قضا ہے، کشیدہ خنجر جلاد یا غوث۔ خمیدہ سر یعنی سر جھکائے ہوئے، جب بندہ گرفتار ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے تو سر جھکا ہوتا ہے، پریشان، کچھ کر نہیں سکتا۔ گرفتار قضا ہے یعنی اپنی بری قسمت کی وجہ سے اس میں پھنسا ہوا ہے کہ کیا ہوگا میرا۔ یہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ میرا حال یہ ہے کہ سر جھکائے ہوئے اپنی بری قسمت کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ کشیدہ خنجر جلاد یا غوث، جلاد کہتے ہیں اسے جو موت کی سزا دیتا ہے، یہاں جلاد سے مراد شیطان کو لے لیجیے، اور پھر اس کا خنجر بھی کشیدہ ہے۔ کشیدہ مانے بالکل دھار دار، جو ایک تو چھری ہوتی ہے جو کند ہوتی ہے، زیادہ تیز نہیں ہوتی، ایک خنجر ہوتا ہے بڑا تیز ہوتا ہے، لگتے ہی گھس جاتا ہے۔ تو شیطان کے واروں سے بڑھ کر دھاری دار خنجر کس کے ہو سکتے ہیں؟ جہاں پہ چلاتا ہے چل جاتے ہیں، نارملی لوگ اس کے دام میں آ جاتے ہیں، اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسا جلاد ایسے کشیدہ خنجر کے ساتھ مجھ پہ سوار ہے، میں بھی پریشان گرفتار قضا ہوں، اے میرے غوث پاک مجھ پر کرم فرمائیے۔ شاعری میں بہت ساری چیزیں تشبیہات اور استعارے ہوتے ہیں، جو الفاظ کچھ ہوتے ہیں لیکن اس سے سمجھانا کچھ مراد ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں شیطان اور نفس کی چالوں سے بچائے۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث۔ اندھیری رات جنگل میں اکیلا، اندھیری رات جنگل میں اکیلا، مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث، مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث۔ کھلا دو غنچہ خاطر کہ تم ہو، کھلا دو غنچہ خاطر کہ تم ہو، بہار گلشن ایجاد یا غوث، بہار گلشن ایجاد یا غوث۔ میرے غم کی کہانی آپ سن لیں، میرے غم کی کہانی آپ سن لیں، کہوں میں کیسے یہ روداد یا غوث، کہوں میں کیسے یہ روداد یا غوث۔ رہوں آزاد قید عشق کب تک، رہوں آزاد قید عشق کب تک، کرو اس قید سے آزاد یا غوث، کرو اس قید سے آزاد یا غوث۔ کرو گے کب تک اچھا مجھ برے کو، کرو گے
کب تک اچھا مجھ برے کو، میرے حق میں ہے کیا ارشاد یا غوث، میرے حق میں ہے کیا ارشاد یا غوث، غم دنیا غم قبر و غم حشر، غم دنیا غم قبر و غم حشر، خدا را کر دے مجھ کو شاد یا غوث، خدا را کر دے مجھ کو شاد یا غوث، حسن منگتا ہے دے دے بھیک داتا، حسن منگتا ہے دے دے بھیک داتا، رہے یہ راج پاٹ آباد یا غوث، رہے یہ راج پاٹ آباد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید کچھ اشعار طرز میں سماعت کیے۔ منقبت غوث پاک، پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث، اس کی وضاحت ہم سن رہے ہیں۔ اس کے 15 اشعار ہیں۔ 9ویں شعر میں کہتے ہیں، اندھیری رات جنگل میں اکیلا، اندھیری رات جنگل میں اکیلا، مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث۔ عرض کر رہے ہیں کہ رات اندھیری ہے، پھر ہے بھی جنگل اور میں بھی اکیلا ہوں۔ اندھیری رات پلس جنگل پلس میں اکیلا، یعنی کتنی پریشانی ہے، ایسے میں کتنا خوف ہے، کوئی شیر آ گیا، چیتا آ گیا، کوئی کتا آ گیا، کوئی بھیڑیا آ گیا، بندہ کتنے ڈر میں ہوتا ہے۔ مدد کا وقت ہے فریاد، اے غوث پاک میری مدد فرمائیں۔ یہاں مراد یہی ہے کہ دنیا کا اندھیرا جنگل ہے اور میرا بھی کوئی نہیں ہے، جو ہے تو بے وفائیاں ہیں، یار نظر آنے والے بھی اپنے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اگر اے غوث پاک آپ نے نہ سنبھالا تو اندھیری رات ہے، جنگل ہے، میں اکیلا ہوں، یعنی دنیا کی پریشانیاں ہیں، آپ کرم فرمائیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کھلا دو غنچۂ خاطر کہ تم ہو، کھلا دو غنچۂ خاطر کہ تم ہو، بہار گلشن ایجاد یا غوث۔ غنچہ کہتے ہیں بند پھول کو، جو ابھی کھلا نہ ہو، کھل کر اپنی جوبن پہ نہ آیا ہو، اسے کہتے ہیں غنچہ۔ غنچۂ خاطر، خاطر کہتے ہیں دل کو، یہ دل بھی اسی طرح بند پھول کی طرح ہوتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ میرے دل کا غنچہ بند ہے، اسے ذرا کھلا دو نا، اسے ذرا پھول کی طرح جوبن پر لے آؤ، اس دل کی جو کنڈیشن ہے وہ اچھی کر دو، غنچۂ خاطر کو کھلا دو آپ، کیونکہ آپ تو بہار گلشن ایجاد ہو۔ ایجاد کہتے ہیں وجود سے نکلا ہے ایجاد، وجود، ہم سب زندہ ہیں، ہم سب کی زندگی یہ وجود ہے۔ زندگی کے گلشن کی بہار، دنیا کے گلشن کی بہار کون ہے؟ کہہ رہے آپ تو دنیا کے گلشن کی بہار ہو، وجود کے گلشن کی بہار ہو۔ ایک ہم بھی وجود والے ہیں، ہم کتنے گندے ہیں، برے ہیں، اور ایک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ آپ تو بہار کی طرح ہیں، اس دنیا کے لیے بہار کی طرح ہیں، اس دنیا کے گلشن کے لیے بہار کی طرح ہے۔ آپ بہار گلشن زندگی ہو، آپ میرے دل کے غنچے کو بھی کھلا دو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، میرے غم کی کہانی آپ سن لیں، میرے غم کی کہانی آپ سن لیں، کہوں میں کس سے یہ روداد یا غوث۔ روداد بھی کہانی کوئی کہتے ہیں، قصے کو کہتے ہیں، تو اپنی جو داستان ہے میں کس کو کہوں، آپ میری کہانی سن لیں، میری پریشانی سن لیں، کیونکہ جب بڑے لوگ سن لیتے ہیں نا تو سنی انسنی نہیں کرتے، وہ پھر کام بھی کرتے ہیں۔ آپ سن لیں، سنیں گے تو آپ شفقت بھی فرما دیں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، رہوں آزاد قید عشق کب تک۔ یہ بڑا کمال کا شعر ہے، رہوں آزاد قید عشق کب تک، کرو اس قید سے آزاد یا غوث۔ کہہ رہے ہیں کہ میں عشق کی قید سے آزاد ہوں، کب تک ایسے رہوں گا؟
اے میرے غوث پاک مجھے اپنے عشق کی قید میں لے لو، اس سے آزاد نہ رکھو، مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کے عشق کا قیدی بننا ہے، آپ کے عشق کا اسیر بننا ہے، رہوں آزاد قید عشق کب تک؟ غوث پاک مجھے آزاد نہیں رہنا، اپنا عاشق بنا لو، کرو اس قید سے آزاد۔ یہ جو قید ہے نا، جو دنیا داری ہے، جو دنیا کے میں جھمیلوں میں پڑ گیا ہوں، جو میں شیطان کی قید میں پڑ گیا ہوں، یہ نفس کی قید میں آ گیا ہوں، اس قید سے آزاد کرو اس قید سے آزاد یا غوث۔ سبحان اللہ، عشق کی قید میں رہنا، اور وہ عشق بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ہو تو پھر کیا بات ہے۔ تو میں اس قید کی آزادی نہیں مانگتا، بلکہ میں اس آزادی سے قید میں جانا طلب کرتا ہوں کہ مجھے اپنے عشق کا غلام اور اسیر بنا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کرو گے کب تک اچھا مجھ برے کو، کرو گے کب تک اچھا مجھ برے کو، میرے حق میں ہے کیا ارشاد یا غوث، میرے حق میں کیا ارشاد ہے غوث پاک، مجھے کب اچھا کریں گے آپ؟ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے ہاتھ میں اپنے مریدوں کی تقدیر سنوارنا ہے، آپ شفقت کر دیں گے، نظر کرم کر دیں گے، اللہ پاک سے دعا کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، کام بن جائے۔ میرے حق میں ہے کیا ارشاد یا غوث، ارشاد مانے کیا حکم ہے میرے لیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، غم دنیا غم قبر و غم حشر، غم دنیا غم قبر و غم حشر، خدا را کر دے مجھ کو شاد یا غوث۔ شاد مانے بے غم، خوش۔ تو دنیا قبر حشر سب جگہ پہ جو غم ہے، جو تکلیف آ سکتی ہے مجھے، آپ یہ ساری تکلیفیں دور کر کے مجھے شاد کر دیجئے۔ آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں، حسن منگتا ہے دے دے بھیک داتا، حسن منگتا ہے دے دے بھیک داتا، رہے یہ راج پاٹ آباد یا غوث۔ داتا مانے دینے والا، راج پاٹ مانے سلطنت، بادشاہت، آپ کا راج آباد رہے، آپ بس اس بھکاری کی جھولی پھیلی ہے، اور یہ بھکاری حسن یہ منگتا ہے آپ کا، اس کو بھیک عطا کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سچی محبت عطا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل